ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، تمہارے جانوں کا نقصان کر کے۔ وبشر الصابرین، اللہ کی ان آزمائشوں پر جو صبر کرتے ہیں اے پیغمبر، ان لوگوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور مرنے کے بعد ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرات، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں ان میں سے کچھ قوانین کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کا ازلی قانون ہے، اور آزمائش کی ایک بڑی شکل بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتا ہے، کبھی بڑی بیماریاں، کبھی چھوٹی بیماریاں، کبھی متعدی بیماریاں، کبھی پھیلنے والی وبائی امراض۔ کچھ بیماریاں وقتی ہوتی ہیں، چند دنوں کے لیے آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ بیماریاں دائمی ہوتی ہیں، یعنی ہمیشہ انسان سے لگی رہتی ہیں۔ یہ بیماری انسان سے اسی وقت الگ ہوتی ہے جب انسان کی روح انسان سے الگ ہو جاتی ہے۔ حضرات، بہت کم لوگ ہیں جو دنیا میں بیماریوں سے بچ کر جیتے ہیں، ورنہ تقریباً ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بیماریاں دیتا ہے اور بیماری کے امتحان سے آزماتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف بیمار بلکہ بیمار کے پورے فیملی ممبر پریشان رہتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے صرف بیمار ہی پریشان نہیں بلکہ بیمار کا پورا کنبہ، بیمار کا پورا خاندان پریشان رہتا ہے۔ چلیے آج کے اس خطبے میں بتانے کی کوشش کروں
قرآن و حدیث میں بیماروں کے لیے ایسی تعلیمات دی گئی ہیں، اگر لوگ بیمار حضرات ان تعلیمات کو مد نظر رکھیں، ان تعلیمات کا لحاظ رکھیں، تو چہرے سے چھنی ہوئی مسکراہٹیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ ان تعلیمات پر اگر عمل کریں تو زندگی سے چھنی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئیں گی۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے ہم سب اللہ کے حوالے ہیں۔ ہماری زندگی پر ہمارا کنٹرول نہیں، ہماری زندگی پر ہمارا اختیار نہیں، ہماری زندگی پر اللہ کا اختیار ہے۔ وہ جیسے چاہے ویسے فیصلے کر سکتا ہے، وہ مصیبتیں دے سکتا ہے، وہ آزمائشیں دے سکتا ہے، وہ بیماریاں دے سکتا ہے۔ خوشی سے برداشت کرو اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے گوارا کرو۔ جو بھی مشکل آپ کو آتی ہے، کہو اللہ سے، مرضی مولا از ہما اولا، مولا کی مرضی پہ میں راضی ہوں، مولا کا جو فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے میرے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھنے میں بیماری تکلیف، ظاہراً تکلیف نظر آتی ہے، لیکن اس بیماری کے پیچھے میرا اللہ بہت سارے فائدوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور تو اور پیغمبر بھی بیماریوں سے بچ نہیں سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، سبحان اللہ، 1 سال 2 سال نہیں، 18 سال بیماری سے تڑپتے رہے۔ ان کے پورے جسم میں سر سے لے کر پیر تک زخموں سے چور چور، پھوڑے پھنسیوں سے چور چور، اور اگر اسرائیلی روایتوں کا سہارا لیا جائے ان کے جسم میں پھوڑوں کے ساتھ کیڑے بھی پڑ گئے تھے۔ سبحان اللہ، اس بیماری پہ اب ایوب علیہ السلام کیسے صبر کیے؟ ان کے صبر کی تعریف کوئی اور نہیں، 7 آسمان والا پروردگار تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے ہمارے بندے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا، کتنا اچھا بندہ ہے میرا ایوب۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیغمبر اسلام، نبیوں کے سردار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماریوں سے بچ نہیں سکے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں عیادت کے لیے گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درد سے ایسا تڑپ رہے تھے، اتنی تکلیف تھی سر کے درد کی۔ پیارے نبی نے صحابی سے فرمایا، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف مجھے اکیلے کو ہو رہی ہے۔ ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی بیمار ہوئے، سخت بخار، اتنا گرم ہو گیا جسم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا اتنا سخت گرمی ہے، بخار ہے، جو کمبل آپ اوڑے ہوئے تھے وہ کمبل بھی گرم ہو گیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما رأیت احدا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہوئے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ ایسی تکلیفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو دیا کرتا تھا۔ لہذا سمجھنا چاہیے بیماریوں کا انجام کیا ہے۔ بیماریوں کا انجام ہمارے حق میں خیر ہے۔ اللہ بیماریوں کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کرتا ہے، بیماریوں کے ذریعے سے انسانوں کی اصلاح کرتا ہے، بیماریوں کے ذریعے سے انسانوں کو ٹریننگ دیتا اللہ تعالیٰ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے بیماری سے پہلے اس کی زندگی سے، اس کی زندگی کی ایک ایک ادا سے تکبر جھلکتا تھا، اب اس کی زندگی سے بیماری کیا آئی؟ نرمی جھلکتی ہے۔ بیماری سے پہلے اس کی زندگی سے غرور جھلکتی تھی، غرور جھلکتا تھا، بیماری کیا آئی؟ اس کی زندگی میں عاجزی نظر آنے لگی۔ بیماری انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتی ہے، بیماری انسان کو
اپنی غلطیوں کو یاد دلاتی ہے، بیماری سے پہلے رشتہ داروں سے بات بند ہوتی ہے، کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، غلطی پہ مصر رہتا ہے۔ بیماری کیا آئی، سب کو فون کر کے معافی مانگ لیتا ہے، سب کے سامنے نرمی کا اظہار کرتا ہے۔ بیماری رشتوں کو جوڑتی ہے، بیماری معافی مانگنا سکھاتی ہے۔ حضرات گرامی، بیماری خواب غفلت میں سونے والے انسان کو جگاتی ہے۔ بیماری سے پہلے مسجد کا پتہ معلوم نہیں تھا، بیماری کیا آئی مسجد کو آنا شروع کر دیا۔ بیماری سے پہلے نماز کیا چیز ہے معلوم نہیں تھا، بیماری کیا آئی اب نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ بیماری سے پہلے بندگی سے دور تھا، چہرہ دیندار نہیں تھا، قرآن کی تلاوت معلوم نہیں تھی، اللہ رسول کے تعلیمات کی توفیق نہیں تھی۔ بیماری کیا آئی، بندہ نیک بن گیا۔ تو حضرات، بیماری انسان کی تربیت کرتی ہے۔ یاد رکھیے، وہ صحت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے آفت ہے، وہ صحت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے آفت ہے، وہ بیماری جو انسان کو اللہ سے قریب کرے نعمت ہے۔ لہذا حضرات، بیماریوں میں بڑی بڑی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بیمار انسانوں کو بڑی خوشخبریاں ہیں، اگر ان خوشخبریوں کو بیمار اپنے ذہن میں رکھیں، ہزار بیماریوں میں رہ کر بھی وہ مسکراتا رہے گا، بیماریوں میں ٹینشنوں میں رہ کر بھی اس کے چہروں پہ لوگ خوشیاں دیکھیں گے۔ کیا ہیں وہ خوشخبریاں، کیا ہیں وہ بشارتیں؟ دیکھیے، پہلی بشارت یہ ہے، بیمار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بیمار آدمی اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری اس بات کی دلیل ہے اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے، اس لیے اسے تکلیف دے رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، بیماری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ بیمار کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، مجھے جو بیماری آئی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ خیر چاہتا ہے، اس لیے مجھے یہ بیماری دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصیب منہ، بخاری کی حدیث ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دنیا میں اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دنیا میں اس بندے کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیماری دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، بیماری ثبوت ہے اس بات کا اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں عذاب دینے میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں ہی اسی تکلیفیں پہنچانے میں، اسے تکلیفوں میں ڈالنے میں، اسے بیماریوں میں مبتلا کرنے میں اللہ جلدی کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا گناہوں کے سزا کی ایک بڑی صورت ہے بیماری۔ بیماری ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور گناہوں کی سزا اللہ جہنم میں دینے کے بجائے دنیا میں ہی پاک کر دیتا ہے تاکہ یہ بندہ مرتے ہی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اس بیماری کی وجہ سے ایک اور بشارت یہ ہے، ایک اور خوشخبری یہ ہے، تمہاری بیماری کی وجہ سے جو تم صبر کر رہے ہو نا، جب تک تم بیمار رہو گے صبر کی عبادت تم سے ہو رہی ہے۔ تم 2 سال سے بیمار ہیں، 2 سال سے صبر کی عبادت ہو رہی ہے۔
4 साल से बीमार है, 4 साल से सब्र की इबादत हो रही है। कितने लोग हैं बीपी की वजह से परेशान, शुगर की वजह से परेशान, ये बीमारी हमेशा रहती है, हमेशा इंजेक्शन लेना, हमेशा दवाई खाना, कड़वे दवाएं, कसेली दवाएं, दर्द पहुंचाने वाले इंजेक्शन, डॉक्टर के पास बार बार जाना, ये दायमी बीमारियां, जिंदगी भर रहने वाली बीमारों को लिए खुशखबरी है, जब तक ये बीमारी तुम्हारे साथ रहे तब तक तुम सब्र करते रहे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में सब्र की बंदगी हो रही है। ये मामूली इबादत नहीं, ये मामूली खुशखबरी नहीं बीमारों के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ पैगंबर खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को। किस बात की खुशखबरी? बीमारियों पर सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। बुखारी की हदीस है, एक औरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी या रसूलुल्लाह इन्निम्राअतुन उसरा, मैं ऐसी औरत हूँ कि मुझे मिर्गी की बीमारी आती है, फिट्स के जैसी बीमारी आती है। जब वो बीमारी आती है तो बेहोश है कि मैं नीचे गिर जाती हूँ। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअति सबरती फलकिल जन्ना, अगर तू इस बीमारी पे सब्र करोगी ना, अगर तू इस बीमारी पे सब्र करेगी, मैं गारंटी देता हूं तो जन्नत में जाएगी। अल्लाह अकबर। बीमारियों पे जो लोग सब्र करते हैं, शिकवा शिकायत नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए ये बशारत है प्यारे नबी की, और अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में बशारत है बश्शिरिस साबिरीन, जन्नत की बशारत। इसके अलावा एक और आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशक जो लोग बीमारियों पे, तकलीफ़ों पे, आजमाइशों पे सब्र करते हैं, क़यामत के दिन उनको बेहिसाब अजर व सवाब मिलने वाला है। तो ये खुशखबरी क्या है? जन्नत की बशारत। दूसरी खुशखबरी क्या है? बेहिसाब अजर मिलेगा अगर तुम बीमारियों पर सब्र करोगे, शिकवा शिकायत नहीं करोगे। एक और खुशखबरी आप सुनिए बीमारों के लिए। बीमारी अपने अंदर एक खुशखबरी ये भी रखती है कि इस बीमारी की वजह से तुम्हारे गुनाह रोज़ाना माफ़ हो रहे हैं। हर इंसान गुनहगार है, हमारे आंखों से गुनाह, हमारे कानों से गुनाह, हमारे हाथों से गुनाह, हमारे पैरों से गुनाह, हमारी ज़ुबान से गुनाह, हमारे दिलो दिमाग से गुनाह रोज़ाना होते हैं। इन गुनाहों का कफ़ारा है बीमारी। तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारे गुनाह झड़ते रहते हैं। 2 मिसालें देकर प्यारे नबी ने समझाया। पहली मिसाल फरमाया कि जो बीमारी आपको पहुंची है, बीमारी पर अगर आप सब्र करेंगे तुम्हारे गुनाह वैसे झड़ जाएंगे जैसे मौसम खिज़ा में, पतझड़ मौसम में दरख्तों से सूखे हुए पत्ते झड़ जाते हैं। सूखे हुआ पत्ते लगे हुए झाड़ को आप पकड़ के हिलाइए, कैसे झड़ेंगे पत्ते? तुम्हारे गुनाह वैसे झड़ जाते हैं बीमारियों की वजह से। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसाल दिया कि लोहार, आग जलाने वाला, लोहे को भट्टी में डाल के जब जलाता है तो लोहे का जंग साफ हो जाता है। जैसे लोहार लोहे को जलाने की वजह से लोहे का जंग निकल जाता है, वैसे ही अल्लाह चाहे इंसान को जलाता है, बुखार दे के जलाता है, बीमारियां दे के जलाता है, तकलीफें देता है, तो इंसान भी गुनाहों से वैसे पाक हो जाता है जैसे लोहा भट्टी में जलाने के बाद पाक हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा युसीबुल मुस्लिमु मिन वसबिन वला नसबिन हत्ता शौकतु यशाकुहा, मुसलमान को छोटी बड़ी जो भी तकलीफ पहुंचती है, एक टेंशन भी मुसलमान को पहुंचता है, पैर में एक कांटा भी मुसलमान को चुभता है, उसके ज़रिए से अल्लाह गुनाह मिटाते रहता है। सुभान अल्लाह। कांटा चुभने से गुनाह माफ़ होता है, तो कैंसर जैसी, कोरोना जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं तो कितने गुनाह माफ़ होते रहेंगे। एक छोटा कांटा चुभता है,
گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پہاڑوں جیسی بیماریاں آتی ہیں تو انسان کی پہاڑوں جیسے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، اسی لیے بیماریوں کو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیماریوں کو عذاب کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ بیماریاں رحمت بن کے آتی ہیں، انسان کو پاک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو کوئی بیماریاں نہیں آتی تو وہ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے شاید اللہ تعالی ہم کو دنیا میں پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اس لیے ہمیں کوئی بیماریاں نہیں آ رہی ہیں۔ تو حضرات گرامی، بیماری کو رحمت کی نظر سے دیکھو، آپ بیمار رہ کے بھی مسکرائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، بیمار کے لیے ایک بشارت، بیماروں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو آپ صبر کرتے ہیں آپ کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، جنت میں آپ کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، جتنا صبر کرو گے اتنے درجے پاؤ گے، جتنا صبر کرو گے اتنا اعلیٰ مقام جنت میں حاصل کر لو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لتکون له منزلة عند الله ما يبلغها بعمل كما يزال الله يبتليه بمكروه حتى يبلغه إياه۔ اللہ کے پاس یہ ایک بندے کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اللہ ایک بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، لیکن وہ بندہ اس مقام کے لائق نہیں ہے، اس کے پاس گناہ ہیں، اس کے پاس نیکیاں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اس کے پاس گناہ ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جب بیماریوں سے، تکلیفوں سے بندہ چور چور ہو جاتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے بیماریوں سے جب اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں تو وہ بندہ جنت میں اس مقام کا مستحق بن جاتا ہے جو مقام کے اللہ اسے دینا چاہتا تھا۔ تب اس کے پاس موت کے فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اب اس بندے کو موت دے دو۔ بیماریوں سے کئی سال تڑپتا رہا، کئی سال تڑپنے کے بعد جب اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے اللہ موت کے فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اب میرے بندے کو بلا لو، میرے بندے کو میں جنت میں اونچا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرات، یہ بیماریاں جنت میں ہمارے رفع درجات کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے بیماری اس جانب اشارہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ بیماریاں دے کر آخرت کے عذاب سے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ بیماری اس جانب اشارہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں عذاب دے رہا ہے، دنیا میں تکلیفیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گیا۔ پیارے نبی بیمار کے قریب جا کر بیٹھے، بیمار کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ ابشر، خوشخبری قبول کرو۔ بیمار کے قریب جا کر بیٹھا اور فرمایا ابشر، خوشخبری قبول کرو۔ فإن اللہ تعالی یقول فإنها ناری اسلطها علی العبد المؤمن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری آگ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، میں دنیا میں مومن بندوں پر مسلط کرتا ہوں لِتَكُونَ لَهُ حَظًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لوں۔ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بیماریوں کی شکل میں، بخار کی شکل میں نیک بندوں کو اللہ دیتا ہے۔ کہاں کیوں دیتا ہے؟ لِتَكُونَ لَهُ حَظًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن، آخرت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا معلوم یہ ہوا یہ بیماری ہمارے آخرت کے عذاب سے نجات کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ بیمار کے لیے ایک بشارت یہ بھی ہے، یہ خوشخبری یہ بھی ہے، بیمار آدمی مجبور ہوتا ہے، بیمار آدمی کمزور ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اللہ کی صحیح بندگی نہیں کر سکتا،
اللہ کی جیسی عبادت کرنا چاہیے ویسے عبادت نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد جا کے عبادت نہیں کر سکتا، ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھ نہیں سکتا، تو ایسے بیماروں کے لیے خوشخبری، جو بیمار صحت کی حالت میں اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، برابر عبادت کرتے تھے، اب بیماری کی وجہ سے وہ عبادت میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ عبادت جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحت کی حالت میں جو نیکیاں وہ کرتے تھے، برابر بیماری کی حالت میں وہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ صحت کی حالت میں روزانہ رات میں تہجد پڑھنے کا آپ کا معمول تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جیسے ہی رات آئے گی آپ کے نامہ اعمال میں تہجد کی نیکیاں چڑھ جائیں گی۔ آپ روزانہ فجر کے بعد آدھا پارہ ایک پارہ قرآن پڑھنے کے عادی ہیں، جیسے ہی فجر کا وقت آئے گا آپ کے نامہ اعمال میں قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ آپ ہمیشہ پیر اور جمعرات کے نفل روزے رکھنے کے عادی ہیں، بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہے ہیں، جیسے ہی آپ کی زندگی میں پیر اور جمعرات آئے گا آپ کے نامہ اعمال میں پیر اور جمعرات کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا بیمار کے لیے خوشخبری یہ ہے، حالت صحت میں جو عبادتیں آپ کیا کرتے تھے اب بیماری کی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خوشخبری قبول کرو، ساری نیکیاں برابر نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ لہٰذا تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر بیمار آدمی ان تمام باتوں کو اپنے مد نظر رکھے، ان تعلیمات پر اگر عمل کرے، وہ بیماریوں میں رہ کر بھی، پریشانیوں میں رہ کر بھی مسکراتا رہے گا، اس کا چہرہ کھلکھلاتا رہے گا۔ حضرات گرامی، اسی لیے ہمیں چاہیے ان باتوں کو مد نظر رکھے، حرف شکایت زبان پہ کبھی نہ لائے، حرف شکایت کبھی زبان پہ نہ لاؤ، ہمیشہ یہ سوچ رکھو یہ بیماری میرے رب کی چاہی ہوئی ہے، یہ آفت میرے رب کی چاہی ہوئی ہے، یہ پریشانی میرے رب کی چاہی ہوئی ہے، یہ آزمائش میرے رب کی چاہی ہوئی ہے، میرے رب کی چاہت پہ میں راضی ہوں، میرے مولا کی خواہش پہ میں راضی ہوں، اور ہمیشہ یہ کہو میری تقدیر کے فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ یہی تقدیر پر ایمان کا مطلب یہی ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ جب بھی تکلیف آئے آپ کو کہو قدر اللہ وما شاء فعل، یہ میری تقدیر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ میرے لیے کرتا ہے۔ اور تو اور حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال جب بیمار رہے تو کیا کبھی انہوں نے شکایت کی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہی کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا حضرات ہمیں چاہیے بیماریوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آج دنیا کے حالات ایسے ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو چکی ہیں، لوگ جہاں بھی دیکھو ڈرے ڈرے، سہمے گھبرائے خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ حضرات ہرگز نہیں، مومن ویسا نہیں جیتا، مومن ہزار آزمائشوں کے درمیان بھی مسکراتے ہوئے جیتا ہے۔ خوف سے باہر آؤ، ڈر سے باہر نکلو، خوف کی زندگی، خوف کے سائے کی زندگی مت گزارو، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ کے فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ موت کو گلے سے لگاؤ، کبھی اللہ سے شکایت نہ کرو، اللہ کے فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ایک تو ظاہری تدبیریں ہم اپناتے ہیں وائرس سے بچنے کے لیے، وبائی امراض سے بچنے کے لیے۔ ظاہری تدبیر کیا ہے؟ سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹنس ہم اپناتے ہیں، ماسک کا ہم استعمال کرتے ہیں، سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تدبیر ایک ہم بھول جاتے ہیں، دعائیں۔ ان حالات میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دعاؤں میں جو طاقت ہے،
دعاؤں کے ذریعے سے جو حفاظت انسان کی ہوتی ہے کسی سینیٹائزر میں وہ حفاظت نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ سینیٹائزر استعمال نہ کرو، استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ دعاؤں کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر لو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے. اللہ اکبر. یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں مجھے ممبر پر کھڑے ہونے میں شک ہو سکتا ہے لیکن اس دعا کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے نام سے نہ آسمان کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے نہ زمین کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ دعائیں آپ پابندی کرو. آپ کی نماز آپ کی حفاظت ہے، آپ کے قرآن کی تلاوت آپ کی حفاظت ہے، آپ کے تہجد آپ کی حفاظت ہے، آپ کا روزہ آپ کی حفاظت ہے، آپ کا صدقہ یہ آپ کی حفاظت ہے. یہ بھی حفاظتی تدابیر دسیوں ہیں، سینکڑوں ہیں. ہم سب کو چھوڑ دیے، صرف سماجی فاصلہ، سینیٹائزر اور ماسک کے پیچھے پڑ گئے. ان سب کو بھی اپنانا چاہیے. یہ حفاظتی تدابیر ہیں. حفاظت کے باوجود بھی اگر بیماری آتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے رب نے اسی میں میرے لیے خیر رکھا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو ہر طرح کی وبا سے بلا سے حفاظت فرمائے. اے اللہ جو بھی بیماریاں انسانوں کو پہنچی ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ دنیا کے حالات کو سدھار دے، امن و امان کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت عطا فرما. اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے تراویح کی نماز کو قبول فرما، ہمارے نوافل و صدقات کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے تراویح کی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ و فطروں کو قبول فرما. اے اللہ دیکھتے ہی دیکھتے اے اللہ گنتی کے چند دن ختم ہو رہے ہیں. اے اللہ آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے یہ رمضان زندگی کا آخری ہو جائے. اے اللہ چند دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، گنے چنے چند دن. اے اللہ ان چند دنوں کو غنیمت جان کے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، راتوں میں جاگ کر خوب بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخری عشرے میں تیرے نبی کمر کس کے عبادت کرتے تھے، رات دن جاگ کے عبادت کرتے تھے. اے اللہ مجاہدانہ انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. عبادت کرتے ہوئے تھکاوٹ کو چھوڑ کے اے اللہ نیند کو چھوڑ کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. بیماروں کے لیے جو خوشخبریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اے اللہ ان خوشخبریوں کو مد نظر رکھے ہر تکلیف میں اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.